السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم۔ وقال الشاعر نہ عہد شباب باقی ہے نہ اہل شراب باقی ہے، نہ عہد شباب باقی ہے نہ اہل شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی اب لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ محترم سامعین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے منشیات اور اس کے برے اثرات، یعنی نشہ آور چیز، نشہ لانے والی چیز اور اس کے برے اثرات۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، صالح معاشرہ کو تشکیل و تعمیر کرنے کی ترغیب دی ہے، حلال و حرام کی تمیز سکھائی ہے، جائز و ناجائز کے حدود بتائے، مضر و مفید کے درمیان فرق کو واضح کیا، خوردنوش کی چیزوں میں اچھے برے، صحیح و طیب و خبیث کو واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ بے شمار حکمتوں، مصلحتوں اور فوائد کے مد نظر ہر اس چیز کو حلال قرار دیا ہے جو انسانی صحت، جسم، عقل، مال اور آخرت کے لیے مفید ہے، اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، جو انسانی عقل کو مدہوش کر دیتی ہے، جو انسانی مال کو ضائع کر دیتی ہے، جو انسانی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ انہی مضر اشیاء میں سے منشیات بھی ہے۔ منشیات سے میری مراد ہر وہ چیز جو نشہ لائے، وہ سب کے سب حرام ہے، چاہے کسی بھی نام کے ساتھ ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، مثلا شراب، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، ہیروئن اور گل وغیرہ۔ محترم سامعین، اب آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ منشیات کسے کہتے ہیں۔ علماء طبیب کہتے ہیں کہ منشیات ایسے قدرتی یا مصنوعی مواد ہے جو نشہ آور مواد پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو غیر طبی اغراض میں استعمال کیا جاتا ہے، جو ذہن کو معوف اور حواس باختہ کر دیتا ہے۔ اسلام نے منشیات ہی نہیں بلکہ ہر نشہ والی چیز کو حرام قرار دے کر انسانیت کو اس چیز کے نقصانات سے تحفظ عطا کیا ہے۔ لہذا اسلام منشیات کو حرام قرار دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سب چیزوں سے پرہیز کرو، امید کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس اثمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ اس فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب بالکل بھی نہ جاؤ جب تک اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو۔ محترم سامعین، اب آئیے
شراب کتنی گندی چیز ہے ایک واقعہ کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک زانیہ عورت ایک عابد و زاہد کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ اس زانیہ عورت نے اپنی لونڈی کو اس عابد کو بلانے کے لیے یہ کہہ کر بھیجا کہ ہم آپ کو گواہی کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو وہ عابد لونڈی کے ساتھ آیا۔ جس دروازے سے وہ عابد داخل ہوتا گیا وہ لونڈی اس دروازے کو بند کرتی گئی، یہاں تک کہ وہ عابد اس حسین و جمیل عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس عورت کے پاس ایک بچہ تھا اور ایک شراب کا برتن بھی رکھا ہوا تھا۔ اس جمیل عورت نے اس عابد سے کہا، اللہ کی قسم میں نے کسی گواہی کے لیے آپ کو نہیں بلایا ہے، بلکہ میرے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے زناکاری کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک گلاس شراب پی، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر اس بچے کو قتل کر ڈالیں۔ تو اس عابد نے کہا، مجھے شراب ہی ایک گلاس پلا دو تاکہ میں اور گناہوں سے بچ جاؤں۔ چنانچہ اس جمیل عورت نے اس عابد کو ایک گلاس شراب پلا دیا۔ ایک گلاس شراب پینے کے بعد دوسرے گلاس کا تقاضا کیا، یہاں تک کہ جب وہ مدہوش ہو گیا تو اس زانیہ عورت سے زنا بھی کر لیا اور بچہ بھی قتل کر ڈالا۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے، ہمیں اس واقعہ سے سبق لینا چاہیے کہ ہم لوگ شراب سے دور رہیں، کیونکہ ایمان اور شراب نوشی جب کسی میں اکٹھا ہوں تو ان میں سے ایک چیز دوسرے کو باہر نکال پھینکتی ہے۔ غرض شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے شراب نوشی کرنے والوں کے لیے سزا مقرر کی ہے، اور آخرت میں بھی انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عہد اللہ علی اللہ ان یسقیہ طینۃ الخبال، قالوا ما هي طینۃ الخبال، قال عصارۃ اہل النار۔ اللہ تعالیٰ نے شرابیوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرابیوں سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا ما هي طینۃ الخبال، یا اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کی پیپ۔ محترم حضرات، اسلام ایک عالمگیر اور واحد مذہب ہے جس نے منشیات کی تباہ کاریوں کو واضح کرتے ہوئے ایسا قانون بنایا جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ فرمان رسول ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، رواہ مسلم، کہ ہر نشاور چیز خمر کے حکم میں ہے اور ہر نشہ لانے والی شے حرام ہے۔ اسلام نے انسانیت کے تحفظ اور بقائے زندگی کی خاطر ایسے اشیاء کے استعمال کو حرام قرار دے دیا جو انسانیت و مالیات کے لیے مضر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ محترم حضرات، اب آئیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حرمت منشیات کی چند دلائل آپ کے سامنے گوشے گزار کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل شراب اسکر فہو حرام، رواہ ابو داؤد، کہ ہر مشروب جو نشہ آور ہو، ہر مشروب جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتباعها وعاشرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواہ ابو داؤد، کہ شراب پینے والے اور پلانے والے، اس کے بیچنے والے اور خریدنے والے، اس کے نچوڑنے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔
اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن رواہ البخاری. کہ زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان اس طرح نکال لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیص نکالتا ہے. حضرات گرامی، ان تمام آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے شراب اور نشہ ور چیز کی حرمت ثابت ہو گئی. نشہ ور چیز کے بارے میں اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ نشہ ور چیز چاہے کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں حرام ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، رواہ ابو داؤد، کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. محترم سامعین، اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منشیات کے کچھ نقصانات بیان کر دی جائے تاکہ انسان اس کی خطرناکیوں سے پرہیز کرے. منشیات کے اضرار افراد پر، منشیات کے نقصانات لوگوں پر. نمبر 1، منشیات کے استعمال سے عضوی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے منشیات استعمال کرنے والا کھانے پینے کی چاہ چھوڑ دیتا ہے، جسم کے ڈیل ڈول کمزور ہو جاتا ہے. نمبر 2، منشیات جیسے گٹکا، سگریٹ، شراب وغیرہ ایسے مادے سے بنائے جاتے ہیں جس میں ایک قسم کا گند ہوتا ہے جس سے انسان ذہنی و بدنی امراض کا شکار ہو جاتا ہے جیسے کینسر وغیرہ. نمبر 3، منشیات کا استعمال کرنے سے پھیپھڑوں کے سوراخ جس کے ذریعے انسان سانس لیتا ہے بند ہو جاتے ہیں اور یہی چیز اس کی موت کی سبب بن جاتی ہے. نمبر 4، منشیات استعمال کرنے والے حضرات اپنا پیسہ بے جا طور پر خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگ پیسہ کم ہونے کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رہنا تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن منشیات چھوڑنا برداشت نہیں کرتے. محترم ناظرین، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ منشیات کے اثرات و اثرات معاشرے پر کیا ہے. منشیات کے اثرات و اثرات معاشرے پر. نمبر 1، منشیات کے استعمال سے انسان خود بھی تکلیف جھیلتا ہے اور دوسرے کو بھی اپنی حرکتوں سے تکلیف پہنچاتا ہے، جیسا کہ اسلام کا قاعدہ مسلم ہے. جبکہ اسلام کا قاعدہ مسلم ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود تکلیف اٹھاؤ اور نہ دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ. نمبر 2، ضیاء مال، مال کی بربادی. دوسرا نقصان مال کی بربادی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. نمبر 3، شیطان کی پیروی، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. نمبر 4، اللہ کی نافرمانی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. محترم سامعین، اس کے علاوہ منشیات کے بہت سے نقصانات ہیں. اب آخر میں ان گٹکا خوروں اور شراب خوروں، گنجا خوروں، سگریٹ خوروں اور حرام خوروں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان گندی چیزوں کو کھانے کے بجائے اچھی چیزیں کھائیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جتنے بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو کھانے اور حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اب جو شخص ان چیزوں کو حرام جاننے کے باوجود بھی ان سب چیزوں کا استعمال کرے تو گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شراب، بیڑی، سگریٹ اور ان جیسے خبیث چیزوں کو کیسے چھوڑیں؟ محترم ناظرین، ان سب کو چھوڑنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھا جائے، کیونکہ جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو کیا ان خبیث اور گندی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے اور اس کا استعمال کرنے والا گنہگار ہے۔ تیسرا طریقہ کہ نشہ ور چیز کو ساتھ میں نہ رکھے بلکہ گھر میں چھوڑ دیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ قہوہ اور چائے پینا کم کر دیں اور تازہ پھلوں کا جوس پیا کریں۔ پانچواں طریقہ ان سب چیزوں کو چھوڑنے کا یہ ہے کہ مسواک نشہ ور چیز کا متبادل ہے، لہٰذا جب بھی نشہ کرنے کو دل چاہے مسواک کرنا شروع کر دیں۔ ان سب چیزوں کو چھوڑنے کا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غصہ ختم کرنے کے لیے نشہ اور چیز کا استعمال کرتے ہیں، تو میں ان حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ غصہ کی حالت میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں اور وضو کر لیا کریں، اس سے غصہ جاتا رہے گا، کیونکہ غصہ آگ ہے اور آگ پانی ہی سے بجھ سکتی ہے، آگ سے نہیں۔ محترم سامعین، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھیں اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کس قدر منشیات کا دور دورہ ہے۔ کیا علماء، کیا طلباء، کیا عوام، ہر طبقہ اس میں ملوث نظر آ رہا ہے۔ من مات کمد من الخمر لقی اللہ کعابد وثن، سبحان اللہ، کتنی بڑی وعید ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، تو ہم سب کو پاکیزہ چیزوں کو کھانے کی توفیق دے اور منشیات جیسے مہلک اشیاء کے استعمال سے بچائے رکھ، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔